والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات. برادران ایمانی اور عزاداران امام مظلوم، آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہے کہ موسم نے اپنا رخ کیسے بدل دیا ہے، اور اس اعتبار سے اگر میں جتنی ذاکری روز کرتا ہوں اتنی کروں تو یہ خلاف عدل ہو جائے گا. تو تقاضائے عدل یہی ہے کہ موسم کا لحاظ کرتے ہوئے، اس لیے کہ آپ تو ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مومنین و مومنات یہاں موجود نہیں ہیں اور باہر ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی زحمت کی بات ہے، لیکن میں ان کی تسلیت کے لیے اور ان کی تسکین کے لیے اور ان کے جذبے کی اور آپ کے لیے بھی کہ آپ اس خراب موسم میں اتنی پریشانیاں اٹھا کے یہاں تک آئے ہیں. مجھے آج ہی میرے ایک کرم فرما نے بیان فرمایا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہے کہ سویڈن میں مومنین نے جو امام کی شہادت کے سلسلے میں جلوس نکالا ہے، 12 کلومیٹر لمبا جلوس تھا، اور اس 12 کلومیٹر میں وہ برف کے اوپر ننگے پیر چلتے ہوئے گئے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھا کہ جب بارش ہوئی، جب آندھی چلی، جب ہنگامے ہوئے، تو اس وقت مومنین کے دل میں وہ قوت پیدا ہو گئی کہ جو عام حالات میں نہیں بھی رہتے وہ بھی حسینی بن کے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ خالی زبان سے نہیں کہتے ہیں، عزاداران امام مظلوم کہتے ہیں کاش ہم آپ کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتے. تو کربلا کے میدان میں ہونے والے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ تڑپ ہمارے دل میں ہے، تو اگر برف باری ہو تب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہتے، اگر آندھی ہو تب بھی کھڑے رہتے، اگر گرم ہوا کے جھکڑ چل رہے ہوں تب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہتے، کیونکہ ہم نے وعدہ کیا ہے اے فرزند رسول، جو آپ کے ساتھ اصحاب کھڑے ہو گئے تھے ہمارے اور ان کے درمیان وقت نے دوری پیدا کر دی، ورنہ آپ آواز دیتے کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، تو بھلا یہ مجمع یہ نہ کہتا کہ لبیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہم حاضر ہیں. آج بھی یہ لبیک کہنے کے لیے بارش میں، پریشانی میں زحمتیں اٹھا کر کے یہ مجمع آیا ہے. اور برستے ہوئے پانی نے مجھے آل رضا کا شعر یاد دلا دیا کہ کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، کتنا پانی ہے جو بے وقت برس جاتا ہے، اور کبھی قافلہ پیاسوں کا ترس جاتا ہے. یہ پانی اس وقت برس گیا ہوتا جب لوگ پیاسے تھے. میں آپ کی خدمت میں اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ غور فرمائیں گے، بس تھوڑی سی تمہید اور چند جملے مصائب کے، اور آپ کی زحمت تمام کرنا مقصود ہے. آپ نے اسی آیے کریمہ کے ذیل میں سنا کہ پروردگار عالم کو اپنا نظام عدل دکھانا ہے. اسلام بنیاد اسلام، میں نے آپ سے کہا اس کی پوری کائنات میں عدل ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں عدل ہے. اگر ایک ایٹم بھی ہے تو اس میں عدل موجود ہے کہ نیوکلیس کہاں ہے، پروٹون کہاں ہے، الیکٹران کہاں گھوم رہے ہیں، کس دائرے میں ہیں، کتنے الیکٹران ہیں. یہ ایک نظام عدل کا نام ہے. اگر عدل سے سرے منہ انحراف ہو جائے تو کائنات ٹک نہیں سکتی. بڑی بڑی گیلیکسیز دوسری گیلیکسیز کے اندر داخل ہوتی ہیں اور بغیر ٹکرائے نکل جاتی ہیں. یہاں 2 ٹرینیں نہیں چل پاتی کہ ٹکر نہ ہو.
دو موٹر، آپ اتنا نظام اپنا ٹریفک کا بناتے ہیں، اس کے باوجود کاریں ٹکرا جاتی ہیں۔ اللہ نے اربوں ستاروں کو، جن کی اسپیڈز الگ الگ ہیں، جن کی ویلوسٹی الگ الگ ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب سے نکل جاتی ہیں اور اس کے بعد ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا، کیونکہ پورا نظام پروردگار عدل کا پابند بنا ہوا ہے اور دعوت دے رہا ہے انسانوں کو کہ اگر تم ٹکراؤ سے بچنا چاہتے ہو، کانفلکٹ سے بچنا چاہتے ہو، تو نظام عدل کو اختیار کرو۔ یہ بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، ہمارے صفدر صاحب وہ یقیناً بہت صحیح اعلان کرتے ہیں کہ حکومت سے تعاون کریں اور ایسی کوئی بات نہ کریں۔ نہیں صاحب، ہم وہی بات کریں گے جو حسینیت کے مطابق ہوگی، اور جب ہم حسینیت کے مطابق کریں گے تو کسی مناسب حکومت سے اور صحیح حکومت سے ٹکراؤ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم ظالم نہیں، ہم مظلوم ہیں۔ ہم ایک مظلوم کا غم منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم نے پالیسی کے تحت، سیاست کے تحت اپنا رویہ نرم نہیں رکھا ہے، بلکہ حسینیوں کا رویہ مظلومانہ اور نرم ہوتا ہی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ اس سے یہ خیال نہ جائے کہ اگر مثلاً کہیں ہم اور ہوتے تو ہم کچھ اور کرتے، نہیں، ہم یہی کرتے، جو ہم کر رہے ہیں یہی کرتے۔ حسین کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ نظام عدل کو قائم کرنے آئے تھے، اور جب حسین نظام عدل قائم کرنا چاہتے تھے اور نظام عدل کا تعارف کرانا چاہتے تھے، دیکھیے حالات کے پیش نظر آپ غور کر لیجئے، اگر امام علی مقام نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوتا، بہت بڑی فوج لے کے آتے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل، آپ پیغمبر کی سیرت دیکھیں تو وہ کبھی مجاہدین سے نہیں کہتے تھے چلے جاؤ، بلکہ قرآن ڈانٹ پلاتا تھا کہ جو رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور پیغمبر کے ساتھ ڈٹے رہو۔ بلکہ بدر کے موقع پر پیغمبر نے فرمایا بھی تھا کہ تمہارے سامنے دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی، یا تو قافلہ ملے گا جس کے پاس مال ہے، یا فوج کا سامنا ہوگا۔ تو ہو سکتا ہے بہت سے لوگ قافلے ہی کے لیے چلے گئے ہوں کہ مال ملنے والا ہے، اور اس تشویق سے، اس شوق سے ان کو میدان قتال تک لایا گیا ہو کہ یہ صحیح ہے کہ علی ابن ابی طالب جنگ کرنے کے لیے موجود ہے، فتح تو اکیلا ہی کر لے گا، مگر کچھ فوج کی شکل تو دکھائی پڑے۔ 313 افراد کھڑے رہیں، لشکر تو معلوم ہو، اکیلا آدمی آئے گا تو لشکر نہیں لگے گا۔ شاید اس لیے سب کو لے کے گئے ہوں، مگر کسی جہاد میں نہیں ملتا کہ پیغمبر نے کہا چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اگر حسین بھی لشکر جمع کرتے، افراد کو جمع کرتے، مقابلہ کرنے کے لیے آتے، تو کیا ہوتا؟ ایک صورت تو یہ تھی کہ امام حسین جیت جاتے اور کامیاب ہو جاتے، دنیاوی نقطۂ نظر سے حسین ابن علی کو کامیابی حاصل ہو جاتی، یہ ممکن تھا کہ آپ کے پاس ایک بڑا لشکر ہوتا، فوج ہوتی، یزید سے ٹکراؤ ہوتا، آپ کے افراد جیت جاتے، آپ کو خزانہ مل جاتا، آپ ایک تخت خلافت پر بیٹھتے، یہ ایک صورت ممکن تھی۔ اور شکست ہونے کی صورت میں تو اور خراب صورتحال پیدا ہوتی کہ برابر کا ٹکراؤ ہوا۔ جب حسین سردار جوانان جنت کی طرح سے لڑے، تب تو کہہ رہے ہیں لوگ 2 شہزادوں کی جنگ، اور اگر واقعی اسی طرح لڑ گئے ہوتے تو دنیا کیا کہتی؟ آپ نے نمائندہ الہی کی حیثیت سے جہاد فرمایا، کسی بادشاہ کی حیثیت سے لڑنے آپ نہیں گئے۔ تو اگر آپ جیت جاتے، یہی مان لیجئے، تھوڑی دیر کو یہی ہائپوتھیسس لے لیجئے، جیت جاتے دنیا کے اعتبار سے، جیت تو گئے، دنیا کے اعتبار سے جیت جاتے کہ یعنی لشکر آپ کا حاوی ہو جاتا، خزانہ آپ کے پاس ہوتا، حکومت آپ کے پاس ہوتی۔ امام حسین 57 سال کے تھے، کتنے دن زندہ رہتے؟ 60 70 80 90 100 110۔ ایک آدمی کی فزیکل ایج ہوتی ہے تبھی عمر ہوتی ہے۔ جہاں تمام بادشاہوں کے نام لکھے جاتے کہ بنی امیہ کے اتنے بادشاہ، بنی عباس کے اتنے، بنی ہاشم کے بادشاہوں میں حسین ابن علی کا نام بھی درج ہوتا۔ بنی ہاشم کے بادشاہ تھے، اتنے دن حکومت کی، انتہائی ایمانداری سے حکومت کی، بڑا اچھا نظام چلایا، پوری کہانی ختم ہو جاتی۔ امام حسین نے کہا لڑائی ایسی لڑی جائے، میں رہوں یا نہ رہوں، میری حکومت باقی رہے۔ حسین کی حکومت وہاں پر قائم ہوتی تو 10 سال 20 سال 30 سال 100 سال
اس سے آگے نہیں جاتی. مگر جو حسین نے حکومت وہاں قائم کر دی وہ حکومت کہاں تک جائے گی؟ جب تک محشر نہ ہو جائے. اور جب محشر ہو گیا تب بھی انہی کی حکومت ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. تو گویا حسین نے ابدی حکومت قائم کرنے کے لیے کربلا کے اندر اس جہاد کو کر کے دکھایا. تو پھر اپنی پوری ترکیب بدل دی انہوں نے، اس لیے کہ میں طاقت کا مقابلہ طاقت سے کروں گا تو یہ کامیابی نہیں ملے گی، قوت کا مقابلہ قوت سے، لشکر کا مقابلہ لشکر سے، ہتھیار کا مقابلہ ہتھیار سے، تو میں یہ چیز حاصل نہیں کر پاؤں گا. اس لیے امام عالی مقام نے اپنی پوری ٹیکنیک اور ترکیب جو تھی وہ بدل دی کہ ادھر سے ظلم ہو تو ادھر سے مظلومیت ہو، ادھر سے طاقت ہو تو ادھر سے ناطاقتی ہو، ادھر سے ظلم ہو تو ادھر سے صبر ہو. یہاں تک کہ کربلا میں حسین نے دشمن کو، ظالم کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ جو کچھ کر سکتا تھا اس نے سب کر لیا. بخدا اگر وہ حسین کے اوپر ہوا بند کر سکتا تو وہ ہوا بھی بند کرتا. پانی بند کر سکتا تھا تو اس نے پانی بند کر دیا. جو کر سکتا تھا اس نے سب کیا. تو ہمیں ظلم کی حد آخر کربلا میں مل جاتی ہے، مگر حسین کہاں تک صبر کرتے اس کا پتہ نہیں چلتا. ظلم کی حد آخر ہمیں معلوم ہو گئی، صبر کی انتہا کا پتہ نہیں چلا کہ حسین کا صبر کہاں تک جاتا، یہ نہیں معلوم ہو پایا. کربلا میں امام علی مقام نے ظلم کے مقابلے میں مظلومیت کو حربہ بنایا. شاید میں نے کبھی کہا ہو اور پھر بھی میں آپ سے کہوں گا، مظلوم سے سب کو ہمدردی ہوتی ہے، ظالم سے سب کو نفرت ہوتی ہے، یہ انسان کے مزاج میں ہے. یہاں تک کہ ظالم اپنے کو ظالم نہ کہنا چاہتا ہے نہ کہلوانا چاہتا ہے. آپ دنیا میں دیکھتے رہتے ہیں، اخبارات بھرے رہتے ہیں، ہر ظالم ہزاروں جھوٹ بولتا ہے، ہم نہیں وہ ہے. اور اسی سے ہم اندازہ کر لیتے ہیں کہ ظلم ایک قبیح چیز ہے، اس لیے وہ اپنے کو ظالم نہیں کہلوا رہا، یہ اس کی فکر ہوتی ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کربلا کے اس واقعے میں آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ظالموں کا پورا لشکر ایک طرف کھڑا ہوا، مظلوم دوسری طرف. مظلومیت سے ہمدردی ہوتی ہے، مظلومیت لائق سبق کبھی نہیں ہوتی. یہ آپ اندازہ کر لیجئے. مثلا ایک آدمی مظلوم قتل کر دیا گیا، آپ کو معلوم ہے بیچارے کو لوگوں نے مار ڈالا، اب اس سے سبق کیا لیں گے؟ وہ بیچارہ پھنس گیا تھا، اسے لوگوں نے مارا، قتل کر دیا. ایک آدمی کا گھر لوٹ لیا، اس سے آپ ہمدردی کریں گے، سبق نہیں لیں گے. کیوں؟ وہ مجبوراً مظلوم ہوتا ہے، اور جس مظلومی کو مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے اس میں سبق لینے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس کے برعکس امام کی جو مظلومیت ہے وہ مجبوراً نہیں، اختیاراً ہے. امام حسین نے اختیاری طور پر مظلومیت کو ایک حربے کے طور پر کربلا میں استعمال کیا ہے. ان کا اختیار یہ ہے کہ جب چاہیں فرات پر قبضہ کریں، مگر ان کی مظلومیت یہ ہے کہ ان کے بچے التش التش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں. تو یہ ان کی مظلومیت ذہن میں محفوظ رہے. اختیاری مظلومیت کا نام ہے، اسی لیے باعث سبق ہے. اسی لیے آج سینکڑوں سال، ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس سے ہم سبق لے رہے ہیں، کیونکہ اس مظلومیت کو امام علی مقام نے ایک حربہ بنا کر کے دکھایا کہ دیکھو جب مظلومیت ظلم سے ٹکرائے گی تو ظلم فنا ہوگا، مظلومیت جیت جائے گی، مظلومیت ہی کو کامیابی ملے گی. ساری دنیا، ہم کہتے ہیں کسی آدمی کے پاس حکومت رہی، ارے بھائی یزید کی قبیلے والے کیا سب ختم ہو گئے کیا؟ ارے کوئی تو ان کی نسل میں ہوگا، کچھ افراد تو ان کی بھی نسل میں پیدا ہوئے ہوں گے، آگے بڑھے ہوں گے، گئے ہوں گے. مگر ایسا ہے کہ جو ہیں بھی وہ چپکے سے بولتے رہتے ہیں اس کے فیور میں، کبھی یہ نہیں کہتے ہم یزید کی نسل میں ہیں اس لیے ابا کے لیے یہ کر رہے ہیں. کوئی ایک آدمی ہم کو نہیں ملتا جو ببانگ دہل کہے ہم یزیدی ہیں، اور میں گن نہیں سکتا کہ کتنے آدمی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. تو ارباب کرم امام حسین نے، مگر اس میں آپ اندازہ کیجئے کتنی مشکل منزل تھی. اختیاری طور پر مظلوم بننا مشکل منزل تھی، اس لیے کہ اگر مجبوراً ساری طاقت ختم کر دیں تو مجبوری. حسین کے پاس عباس جیسا مجاہد موجود تھا. عباس جیسے مجاہد کے ہوتے ہوئے مظلومیت کو
اختیاری بنا دینا یہ بھی حسین کے کارنامے کا نام ہے، اور اس اختیاری مظلومیت کی جو حد آخر ہے اسی کا نام علی اصغر ہے۔ ایک بچہ تیر کھاتا ہے سوال آپ پر، نوحہ گر تہذیب ہے انسانیت شرمائے ہے۔ ایک ننھا سا بچہ 6 مہینے کا بچہ اگر اس کو پانی کے سوال کے اوپر تیر لگے اور باپ اس بات کو برداشت کرے، اور کب دیکھیں میں کہتا ہوں پھر مجبور نہیں، امام کے پاس قوت اعجاز ہوتی ہے، معجزات دکھا سکتا ہے، اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے مشیت الہی کا پتہ ہوتا ہے اللہ چاہتا کیا ہے۔ آپ خود بتائیے جو حسین بڑھتے ہوئے تیروں کو روک سکتا ہے کہ قف کہہ دے تو جتنے ہر حربے ہیں سب اپنی جگہ پر رک جائیں، اور کربلا میں یہ کر کے دکھا دیا۔ وہی جب ہرملہ کے تیرے سے شعبہ کو دیکھتا ہے کہ علی اصغر کی طرف بڑھ رہا ہے تو نہیں کہتا قف، اگر کہہ دیتا تو تیر اپنی جگہ پر رک جاتا، علی اصغر کے نہ لگتا۔ قوت اعجاز موجود تھی، یہ بھی معلوم تھا تیر یہاں تک آ رہا ہے، مگر حسین نے اس مظلومیت کے باپ کی آخری مہر لگانے کے لیے، دیکھنے میں علی اصغر کو آپ ایک ننھا مجاہد سمجھتے ہیں، مگر علماء نے اس کو کربلا کے شہیدوں میں مجاہد اکبر مانا ہے، اس لیے کہ کسی کی شہادت کربلا کے میدان میں وہ اثر نہیں پیدا کر سکی جو علی اصغر کی شہادت نے پیدا کیا۔ شہادت سے پہلے لشکر منقلب ہو گیا، یعنی آپ خود بتائیے دشمن کے افراد تھے، قسی القلب تھے، سب کچھ صحیح، لیکن کتنے ایسے تھے جو دوڑے پانی لینے کے لیے؟ تبھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ابھی پورا نقشہ جنگ بدل جائے گا، جلدی کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام عالی مقام علی اصغر کو اسی لیے لائے تھے کہ اپنی اختیارانہ مظلومیت کی حد آخر ساری دنیا کے سامنے دکھا دے، تاکہ اس مظلومیت کا جواب کبھی ظلم نہ لا سکے، اور کبھی نہ کہہ سکے کہ ہم ظالم نہیں تھے۔ جو 6 مہینے کے بچے کو تیر سے شہید کر دے اس کے علاوہ کون ظالم ہوگا؟ یہ امام عالی مقام کا کارنامہ تھا، اور ارباب کرم آپ تشریف فرما ہے ان مصائب کو سننے کے لیے۔ آج بہت سے افراد نے اس موقع کے اوپر، مومنین و مومنات نے دعا کی خواہش کی ہے، اور حقیقتاً یہ وہ مجلس ہوتی ہے جہاں سب کے دل محزون ہوتے ہیں، سب گریہ کناں ہوتے ہیں، اس لیے کہ دیکھیے دعا کا تعلق قلب سے ہے، لفظوں کے دہرا دینے سے دعا نہیں بنتی۔ کوئی آدمی دعا کرنا چاہتا ہو، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیا، اس سے نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں بھی ہم بھی پڑھ دیتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بلکہ اس کا عمل ہے کہ 22,000 مرتبہ اگر امن یجیب کا عمل کیا جائے تو یہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس نے مشہور ہے، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جنہوں نے مفاتیح الجنان مرتب فرمائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کسی شخص کے حوالے سے کہ اس آدمی کو کسی عالم نے تعلیم کیا، اس بیچارے نے 22,000 مرتبہ اس دعا کو پڑھا امن یجیب، اور جو چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ وہ صحرا میں ڈاکوؤں کے درمیان گھر گیا، سب لوگوں نے گھیر لیا، تو اس نے کہا میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اتنا موقع دے دوں، سوچا چلو اس کی آخری خواہش ہے یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ سو وہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے 2 رکعت نماز جیسے ہی ختم کی اور سجدے میں کہا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو اسی واقعے میں درج کیا گیا ہے کہ ایک بجلی آسمان سے گری اور ڈاکوؤں کو جلا کے خاکستر کر گئی۔ تو اس نے عالم سے آگے کہا حضور 22,000 مرتبہ پڑھا، کچھ اثر نہ ہوا، وہاں 1 مرتبہ میں نے آواز دی کہ کون ہے جو مضطر کی فریاد کو سنے جب وہ اس کو پکارے اور اس کو حل کرے اور اس کی پریشانی کو دور کر دے، تو وہ فوراً میری یہ اس کا نتیجہ نکل گیا۔ اس عالم جلیل نے بیان کیا 22,000 بار اس لیے پڑھوائی گئی تھی کہ شاید اس میں سے 1 بار تم ویسے پڑھ دو جیسے تم نے صحرا میں پڑھی تھی، 1 بار اگر تم پڑھ دو، چونکہ تمہیں لو لگی ہوئی تھی اپنے رب سے، تم نے دل سے پکارا، اور دل سے نکلنے والی بات اللہ کی عرش تک پہنچنے میں اسے کچھ دیر نہیں ہوتی۔ تو جب قلب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس دعا کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک بچہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ ICU میں 18-19 دن سے ایڈمٹ ہے، شاید محمد رضا نام ہے اس بچے کا،
نام کچھ بھی ہو، جس مومن نے جو دعا کی، ایک مومن اور ہیں جو بیمار ہیں، کچھ مومنین کی اطلاع دی گئی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں ہے، اگر ہم سب کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ بعد مجلس تو یہ موقع نہیں ہوگا، شبی برآمد ہو جائے گی، ہم سب یہ دعا کریں کہ پالنے والے یقیناً ہماری زبان میں اثر نہیں ہے، یقیناً ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم کہیں اور تو اسے قبول کر لے، مگر ہم نے تیرے مخلص بندوں کو دیکھا کہ جب ان کے دروازے پر مانگنے والا آیا تو انہوں نے اس کے کردار کو نہیں دیکھا، اس کے اعمال کو نہیں دیکھا۔ ہم نے تو دیکھا سیدہ کے دروازے پر آنے والا اگر فقیر تھا، غریب تھا، مسکین تھا، یتیم تھا، اسیر تھا، تو انہوں نے روٹی دے دی، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ نماز تو پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، روزہ تو رکھتا ہے، تو بھوکا ہے تو عطا کر دیا۔ جس کے غلام اور کنیز، جس کے بندے، جس کے مخلص بندے ایسے ہوں، وہ آقا اور وہ رب کیسا ہوگا۔ ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری دعاؤں میں ہماری ضرورتوں کو دیکھ لے، اور اگر نہ صحیح ہماری کمزوری کے باوجود یہ دیکھ لے ہم کہاں پر بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں۔ یہ وہ فرش ہے جو ایک دکھیاری ماں نے اپنے لال کے ماتم کے لیے بچھایا ہے۔ پالنے والے، ہماری بہت سی خواہشات ہیں، بہت سی آرزویں ہیں، بہت سی، تجھے اسے پورا کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم ان زحمتوں کے اندر ہیں، مگر پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں اس مظلومی کا جو ایک ننھے سے بچے سے منسلک ہے، اس پیاسے بچے کا واسطہ دیتے ہیں جس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا۔ اس پیاسے بچے کا واسطہ دے کے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے تو اسے شفا یاب فرما دے، کہ جو بچہ حسین کے استغاثے پر اپنے کو جھولے سے گرا دے، ایسے بچے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اور نہ صرف اس بچے کا، اس ماں کا بھی واسطہ دیتے ہیں، اس رباب کا واسطہ دیتے ہیں جس نے اپنے بچے کو تیار کر کے آغوش حسین میں شہادت کے لیے بھیج دیا۔ پالنے والے، اگر ان ہستیوں کی یقیناً تیری نگاہ میں عظمت و حیثیت ہے، اگر ان کے واسطے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ تو ہماری دعا کو رد نہیں کرے گا۔ پالنے والے، جو بیمار ہیں تو انہیں شفا یاب کر سکتا ہے، انہیں شفا دے دے۔ اگر تیری مشیت میں یہی فیصلہ ہو گیا کہ وہ شفا یاب نہ ہو تو اگر دنیا سے اٹھا تو انہیں مغفور اٹھانا، انہیں مرحوم اٹھا لینا۔ پالنے والے، ہمارے اوپر اگر مصیبت ڈالی ہے تو یا تو اس مصیبت کو برطرف فرما دے، اور اگر یہ طے کر لیا ہے کہ اس مصیبت کو ڈالے گا تو ہمیں صبر کی توفیق دے دے، تاکہ اس صبر کی بنیاد کے اوپر ہم اجر کے مستحق قرار پا جائیں۔ پالنے والے، بالخصوص اس حسینیہ کے جو مسائل ہیں، یہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے اور آئندہ آنے والے برسوں میں جو مسئلے پیدا ہوں گے اتنی بڑی عزاداروں کی تعداد کے لیے، پالنے والے اس کے لیے غیب سے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ مومنین و مومنات کو زحمت نہ ہو جب سیدہ کے لال کا ماتم کریں۔ پالنے والے، جن جن مومنین کے یہاں کی جو مہنگائی ہے، جو زحمتیں ہیں، یقیناً مومنین و مومنات و تمام لوگوں کو ہیں، پالنے والے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ ان کو فراغت نصیب ہو، ان کے رزق میں برکت دے دے۔ پالنے والے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما دے۔ معبود، تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ یا اللہ، وہ علاقے جہاں مسلمان پریشان ہیں، بالخصوص عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، اور بالخصوص عزاداران امام مظلوم، ان سب کو محفوظ رکھ۔ پالنے والے، لاکھوں کی تعداد میں عزاداران امام مظلوم اپنے آقا کے روضے پر جمع ہیں، کربلا معلیٰ میں جمع ہیں اپنے جذبے سے۔ یا اللہ، دہشت گردوں کے ظلم سے ان کو بچا۔ پروردگار عالم، ہم تجھ سے دعا کرتے انہیں محفوظ رکھ اس پریشانی سے کہ وہ امن و اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ عزائے امام مظلوم برپا کر کے اپنے گھروں کے اندر کو لوٹ سکیں۔ اور پالنے والے، ان تمام افراد کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ کر دے تاکہ یہ عزائے امام مظلوم میں کوئی رخنہ نہ پیدا کر سکیں۔ معبود، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اور یہ یاد رکھیے گا، بس آخری بات جو کہہ کے اور مصائب کی چند منٹ کی آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں، یہ بات یاد رکھیے گا، آپ سے ہر سال کہتا ہوں جب آتا ہوں، کوئی امام عالی مقام کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ ہم مجلس نہیں کریں گے تو نہیں ہوگی، ہم فرش نہیں بچھائیں گے تو نہیں بچھے گا، ہم تبرک تقسیم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔
بالکل اگر ایسا سوچتا ہے تو میں کہتا ہوں اس سے زیادہ دیوانہ شخص نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے جو اس نے اس مظلوم کی ماں سے کیا ہے، اور جو وعدہ اللہ کر لیتا ہے اس کو حکومتیں نہیں روک سکتی، طاقتیں نہیں روک سکتی، یہ مجلس تو برپا ہوگی۔ اب اگر ہمارے ذریعے سے برپا ہوگی تو اس کا مطلب ہمیں توفیق ملی، ہمیں سہارا ملا۔ ماشاءاللہ حسینیہ ساجوانی جو یہاں پر ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور اس سے ہر سال بہتر سے بہتر ادا کا انتظام کرتا ہے، لیکن آپ کی شرکت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ شریک نہ ہوں، جتنا جس کا جی چاہے شرکت کر سکتا ہے۔ ہر جگہ ڈونیشن باکسز ہیں، چندہ دینے کے لیے آپ سے کہا جاتا ہے، ہر جگہ کی صورتحال یہ ہے کہ آپ شریک ہو سکتے ہیں، اور اس میں یہ خیال نہ کریے کہ میرے 1 درہم کی شرکت سے کیا ہوگا، میرے 10 درہم کی شرکت سے کیا ہوگا، اس لیے کہ امام عالی مقام کے یہاں جذبہ دیکھا جاتا ہے، مقدار نہیں دیکھی جاتی۔ اگر تم میں 10 کی طاقت ہے تم 10 سے کرو، جس میں 1000 کی طاقت ہے وہ 1000 سے کرے، جس میں 10,000 کی طاقت ہے وہ 10,000 سے کرے۔ جہاں 30 اور 40 ہزار عزادار جمع ہوتے ہوں وہاں کوئی بڑا فنڈ کریٹ کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ حسین کے لیے میں اس لیے اپیل کرتا ہوں کہ جب خدا قرآن میں قرض مانگتا ہے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، تو اگر حسین مظلوم کے لیے مطالبہ کیا جائے کہ ڈونیشن کرو تو یہ نہ کہو کیسے، کیا ان کو ضرورت ہے؟ انہیں ضرورت نہیں، تمہارا جذبہ دیکھنا ہے۔ انہیں نہ ماتم کی تمہارے ضرورت ہے تو ماتم کیوں کرتے ہو، انہیں تمہارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں تو آنسو کیوں بہاتے ہو، انہیں تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں، تمہارے جذبے کو کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، یہ اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اس لیے ارباب کرم بس آپ کی زحمت تمام کرتے ہوئے یہ وہ منظر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ امام عالی مقام کوئی نہ رہ گیا، مظلومیت کی آخری تصویر بن گئے۔ جب کربلا کے بن میں امام عالی مقام کی صورتحال یہ ہوئی کہ کوئی ایک ناصر نہ رہ گیا، اور حالت یہ تھی کہ آپ پکارتے تھے اینا اینا حبیب، اینا اینا زہیر، اینا اینا عباس، ایک ایک ناصر کو آواز دیتے تھے، کہاں ہو، میں تم کو آواز دے رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے، ہے کوئی فریاد رس جو میری فریاد کو پہنچے، اور جب کوئی آواز نہیں آئی تو آپ نے پھر آواز دیا اینا اینا عباس، اینا اینا زہیر، اینا اینا حبیب۔ بس جیسے ہی ناصران مظلوم نے یہ سنا، بریدہ گردنوں سے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آئی لبیک یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول ہم حاضر ہیں، اگر آپ ہمیں پکار رہے ہیں بس حکم دے دیجئے، یہ تو ایک بار کا مرنا ہے، ہم تو تیار ہیں کہ 70 بار قتل کر دیے جائیں، 1000 بار قتل کر دیے جائیں، مگر آپ کی نصرت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بس یہ عالم تھا کہ امام کے لیے روایت میں ملتا ہے، پھر آپ نے 4 مرتبہ یہ استغاثہ بلند فرمایا، 4 مرتبہ کہا ہے، اور ہر بار استغاثے کا جواب آیا۔ جب امام نے استغاثہ بلند کیا حل من ناصر ینصرنا، تو فرشتوں کا پورا دستہ آ گیا، اللہ سے پوچھ کے ہم جائیں مدد کے لیے، کہا جاؤ اگر حسین مدد لے لے۔ فرشتوں کا لشکر آیا، اے فرزند رسول ہم حاضر ہیں نصرت کے لیے، ابھی ہم تباہ و برباد کیے دے رہے ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، میں تمہارے ساتھ تمہارے ذریعے سے جہاد نہیں کرنا چاہتا۔ فرشتے واپس گئے، قدرت نے کہا نصرت کے لیے گئے ہو وہیں رہو، دعا کرتے رہو، حسین پر سلام بھیجتے رہو، حسین کے زائروں کے لیے دعا کرتے رہو، اب میدان محشر تک تمہاری یہی ذمہ داری ہے۔ دوسرا استغاثہ بلند فرمایا، ارباب کرم استغاثے کا بلند ہونا تھا، انہی بریدہ گردنوں سے آواز آئی لبیک یا ابن رسول اللہ۔ تیسرا استغاثہ امام نے بلند فرمایا، بس 10 منٹ کی زحمت ہے، 10 منٹ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں اس مصائب کے باب میں۔ تیسرا استغاثہ جب امام نے کہا حل من ناصر ینصرنا، تو ایک مرتبہ بیمار نے غش سے چونک کر کے آواز دی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں ذرا میرا عصا دیجئے، میری تلوار کہاں ہے؟ امام کے یہ آواز آئی، پھوپھی کہہ رہی میرے لال تمہیں غش آ رہا ہے، عصا کیا کرو گے؟
فرماتی ہیں آپ سن نہیں بابا امام وقت ہے، آواز دے رہا ہے کوئی مدد کرے. ارے میں عصا پر سہارا لوں گا اور تلوار سے بابا کی نصرت کروں گا. بھائی یہ سننا تھا. شہزادی نے کہا میرے لال تیرا جہاد کوفہ و شام کے بازار میں ہونا ہے، یہاں تیرا جہاد نہیں. بھائی آج چوتھا استغاثہ امام نے بلند فرمایا. شاید یہی انتظار کر رہے تھے. بھائی ادھر حل من ناصر ینصرنا کی آواز آئی، ادھر خیمے سے گری و بکا کا طوفان اٹھا. امام قریب آئے، آواز دی کیا کوئی بچہ تلف ہو گیا؟ شہزادی فرماتی نہیں بھیا، تمہارا استغاثہ سن کے یہ تشنہ لب بچہ، یہ بیمار بچہ، اس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. یہ علی اصغر ہے جس نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے. امام نے بچے کو لیا، ارشاد فرمایا اچھا لاؤ اس بچے کو، میں اس کی پیاس کا انتظام کروں، شاید اشقیاء اس کو پانی پلا دیں، شاید اسے پانی دے دیں. ننھا سا بچہ تھا، رباب کا کملایا ہوا پھول تھا، ہونٹ پپڑا گئے تھے. امام نے بچے کو آغوش میں لیا. کربلا میں آفتاب سوانیزے پر تھا، تمازت آفتاب سے بچانے کے لیے اپنی ابا کو اڑھایا. قریب لشکر جیسے ہی پہنچے دشمن یہ سمجھا، لشکر اعداء نے یہ سمجھا حسین اب مجبور ہو گئے ہیں، قرآن لے کے آئے ہیں، اب ہمیں قرآن کا واسطہ دیں گے. مگر ایک مرتبہ جیسے ہی ردا ہٹائی، لوگوں نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ ہے جو امام کی آغوش میں ہے. بس ایک مرتبہ کہا لوگوں تمہیں خیال یہ ہے کہ میں پانی پی لوں گا؟ ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ایک قطرہ آب موجود نہیں ہے، اسے پانی پلا دو. تم مجھے گناہگار سمجھتے ہو، یہ بچہ تو معصوم ہے، یہ بچہ تو گناہگار نہیں ہے. روایت میں بیان کیا جاتا ہے امام نے اپنی عبا بچھا دی، اپنی عبا بچھائی، علی اصغر کو لٹا دیا، دور کھڑے ہو گئے. کہا تمہارا خیال ہے میں پانی پی لوں گا؟ تم اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو پانی پلا دو. سرکار عمدۃ العلماء فرماتے تھے کہ یہ معلوم نہیں کہ حسین نے جب بچے کو کربلا میں لٹایا تو عبا کیوں بچھائی. شاید اس لیے بچھائی ہو کہ ایسا نہ ہو کہ علی اصغر کے ایڑیاں رگڑنے سے کوئی چشمہ پھوٹ جائے اور علی اصغر کی قربانی ادھوری رہ جائے. اس لیے بس عبا بچھا کر کے لٹایا. پھر بچے کو اٹھا لیا اپنے آغوش میں، اور آغوش میں اٹھانے کے بعد آواز دی اے بیٹا میرے لال، تم اللہ کی حجت ہو، حجت خدا کے بیٹے ہو، ذرا اس دشمن پر حجت تو تمام کرو. کہ میں کہتا ہوں بڑی بہادری سے عباس لڑے، بڑی بہادری سے علی اکبر نے جہاد کیا. کون ایسا ہے جو کربلا میں شجاع نہیں؟ مگر سب لڑنے والوں کے مقابلے میں حسین کے اس ننھے مجاہد نے بھی اپنی کمان یہ اپنے لب بنائے، ننھی سی زبان کا تیر اپنے لبوں پر پھرایا. بھائی ادھر لبوں پر پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر زبان پر پھرائی گئی، ادھر دشمن منقلب ہو گیا. لوگ چیخنے لگے اس بچے کو پانی پلا دو. بھائی یہ سننا تھا. پسر سعد پریشان ہو گیا، ہرملا کو آواز دی. ہرملا کیا دیکھ رہا ہے؟ دشمن منقلب ہو، ہمارا لشکر منقلب ہوا چاہتا ہے. اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. بھائی یہ سننا تھا کہ ہرملا نے تیر سے شعبہ لیا، 3 پھل کا تیر تھا جو جناب علی اصغر کے جسم کے قد کا 3 گنا تیر تھا. تیر کو لیا، کمان میں لگایا، تیر کو کھینچا اور اس کے بعد تیر جھکایا. 3 مرتبہ کر چکا. پسر سعد تڑپ گیا، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ ارے مار دے، تیر لگا دے. کہتا ہے امیر جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا. ارے جب میں تیر لگاتا ہوں ایک بی بی
ایک بی بی اپنا گلو آگے کیے دیتی ہے، مجھے نشانہ نہیں ملتا، آخر کار ارملا نے تیر رہا کیا۔ میں کہتا ہوں تیر اب بھی نشانے پر نہ گیا، اس لیے کہ نشانے پر جا رہا ہوتا تو ننھے سے بچے کو ہمک کر کے تیر کو اپنی گردن پر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ ادھر تیر لگا، ادھر بچہ حسین کے ہاتھوں پر منقلب ہو گیا۔ امام نے جب سورج سے آسمان کو دیکھا، ہاتھوں میں چلو میں خون لے کے چاہتے ہیں آسمان کی طرف پھینکیں، آسمان کو منظور نہیں، زمین کی طرف پھینکیں منظور۔ ایک مرتبہ اپنے منہ پر مل لیا، میں اپنے نانا سے اسی عالم میں میں جا کر کے ملاقات کروں گا۔ میں کہتا ہوں مولا بڑھئے، ارے رباب در خیمہ پر کھڑی ہے، سکینہ کھڑی انتظار کر رہی ہے، وہ بچے کو امام نے رباب کے ہاتھوں میں دیا، رباب نے آواز دی امثلو کا ینہر، اے میرے لال، کیا تیری عمر کے بچے بھی اس طرح ذبح کر دیے جاتے؟ کی
زبان اصغر کہتی تھی رو کے مادر بے زبان اصغر اکبر بھی مر گئے ہیں برباد کر گئے ہیں اکبر بھی مر گئے ہیں برباد کر گئے ہیں نیزہ جگر پہ کھا کر